یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے ان لوگوں کی جن کے دل بدل دیے گئے تھے، یہ بات ہے ایک ایسی سورت کی، نام ہے سورہ الاعراف۔ یہ سورت جو انسان کو اس کا اصل چہرہ دکھا دیتی ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ انسان جب ستیہ کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ کہاں گرتا ہے، اور جب سچ پکڑ لیتا ہے تو اللہ اسے کتنا بلند کرتا ہے۔ چلیے چلتے ہیں اس زمانے میں، مکہ کا دور، مشکل کا دور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب، طنز اور زخم برسائے جا رہے تھے۔ امین الوقت پر لوگوں کا بھروسہ ٹوٹ چکا تھا اور جھوٹ کے پیچھے پوری قوم لگ چکی تھی۔ قریش ہر روز ایک نئی چال چلتے، کسی دن جادو کا الزام، کسی دن شاعر کا دعویٰ، کسی دن کہانیاں سنانے کا تالا۔ اسی بے چینی، اسی فتنے اور اسی ضد کے دور میں سورہ الاعراف نازل ہوئی۔ یہ سورت ان سب کو جواب تھی جو سچ کو جانتے ہوئے بھی اسے چھپا رہے تھے۔ اس میں پہلے پیغمبروں کی قومیں کا ذکر آتا ہے، پھر آدم اور ابلیس کا واقعہ، پھر جنت اور دوزخ کے درمیان آراف نام کی بلند جگہ کا بیان۔ صحیح روایت کے مطابق رسول اللہ نے فرمایا، سورہ الاعراف کو جمعہ کے دن پڑھنا روشنی دیتا ہے۔ سنان الدارمی، حدیث 3406۔ اور ایک اور صحیح روایت، جو شخص سورہ الانعام اور سورہ الاعراف پڑھ لیتا ہے تو اس کا نام لکھنے پر فرشتوں کو وقت لگتا ہے۔ مجم الکبیر 614۔ سوچئے، ایک سورت جس میں اللہ ہمیں بار بار ایک ہی بات سمجھاتا ہے۔ دنیا کی چمک اکثر انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیول ایک قصہ نہیں سنایا، بلکہ قوم نوح، عاد، سمود، لوط، شعیب، سب کا ذکر ایک ایک کر کے بتایا۔ یہ سب اس لیے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہر قوم ایک ہی غلطی کرتی تھی، حق کو جانتے تھے لیکن قبول نہیں کرتے تھے، پھر سب کا انجام تباہی۔ اور بھائی، سب سے بڑی مثال تو آدم اور ابلیس کا واقعہ ہے۔ اللہ نے آدم کو عزت دی، اسے علم دیا، اس کے لیے جنت سجا دی، لیکن ابلیس، اس کا گناہ صرف ایک تھا، غرور، تکبر، میں بہتر ہوں کا نظریہ۔ سورہ الاعراف آیات 12 میں ابلیس نے یہی کہا، میں اسے سجدہ کیوں کروں، میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے۔ بس پھر اس کا گرنا شروع ہو گیا۔ یہی سورہ بتاتی ہے کہ تکبر انسان کو شیطان کی راہ پر لے جاتا ہے۔ سورہ الاعراف کا سب سے دل ہلا دینے والا حصہ ہے آراف کا ذکر، ایک بلند جگہ جہاں کچھ لوگ ہوں گے جن کی اعمال برابر ہوں گے، نہ پوری بھلائی نہ پوری برائی۔ وہ جنتیوں کو دیکھیں گے، پھر دوزاخی لوگوں کو دیکھیں گے اور پکاریں گے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ اترا، یا اللہ ہمیں ظالموں کے ساتھ مت لکھنا۔ بھائی، سورہ الاعراف ہمیں ایک بڑی بات سکھاتی ہے۔ علم ہونے سے آدمی بڑا نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے، نیت سے ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ نے جنت کی قسم کھا کر کہا، میرے بندوں کے لیے دروازے کھلیں گے صرف ان کے لیے جو تقوی والے ہوں گے۔ آیات 43۔ سوچو، ایک طرف وہ لوگ جو اللہ کی آیاتیں سن کر رو دیتے ہیں، اور دوسری طرف وہ جن پر آیاتیں پڑھی جاتی ہے تو ہنسی بن جاتی ہے۔ یہ سورت ان کو بتاتی ہے، آج ہنس رہے ہو کل رونا ہوگا، اور جو آج رونے والے ہیں اللہ ان کا کل مسکرانا لکھ کر رکھ چکا ہے۔ رسول اللہ کا ایک صحیح فرمان، جنت کے دروازے ان کے لیے کھلیں گے جو اپنی ہوائے نفس کو دبا لیں۔ صحیح مسلم 2820۔ سورہ الاعراف بھی وہی سکھاتی ہے، خواہشات کا غلام مت بنو۔ اس سورت سے ہمیں 3 بڑے سبق ملتے ہیں۔ 1، علم جب تک عمل سے نہ جڑے انسان کو کبھی نہیں بچاتا۔ آدم کو ان کا علم بچاتا ہے، ابلیس کو اس کا غرور گرا دیتا ہے۔ 2، دنیا کا لالچ انسان کو اسی جگہ پھینک دیتا ہے جہاں ابلیس گرا تھا۔ 3، نفس کا پیچھا کرو گے
تو آراف نہیں بلکہ نیچے گر جاؤ گے، مگر تقوی ہوگا تو جنت کی ہوا تمہاری راہ تک رہی ہوگی۔ بھائی، سورہ الاعراف کوئی پرانی کہانی نہیں، یہ ہماری زندگی کا آئینہ ہے۔ اگر اللہ ہمیں علم دیتا ہے تو وہ ایک امانت ہے، اسے دنیا بیچنے کا سودا مت بناؤ۔ سورہ الاعراف ہمیں یہی کہتی ہے، سچ پکڑو، صبر پکڑو، تقوی پکڑو، تبھی روشنی ملے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔